تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ حضرات پورے لوگ ساتھ نہیں دے رہے، یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، جی لگا کے بول دیجئے، یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ بھائی ہو کہ والد ہو، چچا ہو یا کہ دادا ہو، عقیدے میں خرابی ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں، جی لگا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضرت کمال شاہ علیہ رحمہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑے ادب کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں التماس۔ رسول پرمنق فروز، علماء ملت اسلامیہ، حاضرین اجلاس، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی سی آواز بڑھا کے اپنے ہاتھ کو وہاں سے ہٹا لیں، تقریر میں آگے اور پیچھے نہ کریں، جب تقریر ہو جائے اس کے بعد ہی آپ آگے پیچھے کریے۔ ابھی آپ ایک بہترین آواز کے مالک اور ناشر مسلک اعلی حضرت شاعر اہل سنت اسد اقبال سے نعت مصطفیٰ و منقبت کا نذران عقیدت آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اس سے پیشتر بھی آپ نے علماء اہل سنت کی تقاریر نعت و منقبت سے مستفیض و مستنیر ہو رہے تھے، اور انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر کے لیے آپ کا خادم پہلی بار آپ کے دیار محبت میں حاضری کی سعادت حاصل کر کے گزرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ ناشر مسلک اعلی حضرت خلیفہ سرکار حضور مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا سید سراج اطہر صاحب قبلہ مد ظلہ نورانی کی تقریر پرتنویر سے مستفیض و مستنیر ہوں گے۔ دعا ہے مولا جن لوگوں نے آج کے اس عرس مبارک یا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منعقد کرنے کے اندر دامے درمے قدمے سخنے جس طریقے سے حصہ لیا، مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا ان کے نذرانے کو قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر گفتگو ہوگی، لمبی اور چوڑی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن ادے پور والوں ایک کام جو بارگاہ اعلی حضرت سے میرے مرشد العظم خلیفہ اعلی حضرت سرکار شیر بیش سنت علیہ الرحمت و رضوان کو ملا، اور سلسلہ بسلسلہ میرے مرشد برحق آقا نعمت دریائے رحمت سرکار مشاہد ملت کے توسط سے میرے والد کے ذریعے مجھ تک پہنچا، وہ کام لے کر آپ کے دیار میں آیا ہوں۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو ارے سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور ایک تقریر سے پہلے ایک میری بات اور سنتے چلو، گفتگو کے اندر یہ نہ دیکھنا کہ بولنے والا بریلی کا ہے، بولنے والا کلیئر کا ہے، بولنے والا بہرائچ کا ہے، بولنے والا دیوا کا ہے، بولنے والا کہاں کا ہے۔ اگر میری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو تو تسلیم کر لینا، اگر مخالف شریعت ہو ہاتھ میرا ہوگا، ہتکڑی آپ کی ہوگی، قدم ہمارے ہوں گے، بیڑیاں آپ کی ہوں گی۔ مولا کریم سے دعا ہے مولا ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الامین الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مدینے کے تاجدار مکے کے سردار محبوب پروردگار زور سے بولو سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. پیچھے والے خوب زور سے بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ. پھر پورا مجمع بولے یا رسول اللہ. اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مسلم سماج میں پلنے والوں، سنی خوش عقیدہ غیور مسلمانوں، خدا کی وحدانیت کو ماننے والوں، نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے والوں، خدا کی وحدانیت، نبی کی نبوت، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، خدا کی وحدانیت، نبی کی نبوت، رسول کی رسالت، قرآن جیسی عظیم کتاب پر ایمان لانے والوں، پورا مجمع محبت اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گنبد خضرا کی جانب اپنی دل کی دھڑکنوں کو لگا کر سنہری جالیوں کی طرف اپنی نظروں کو جما کر بآواز بلند یہاں سے لے کر وہاں تک، ادھر سے لے کر ادھر تک پورا مجمع محبت ایک ساتھ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم. ایک مرتبہ بآواز بلند اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وصحبہ ابد الدہور وکرما. ایک مرتبہ اور پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ فخر زمین و زمن سرمائے علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار مجدد میت ماضیہ و حاضرہ مؤید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ یعنی سیدنا سندنا امامنا امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت یعنی غواز بحر معرفت یعنی سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان. ادے پور والوں، میں اپنی تقریر کے اندر کہا کرتا ہوں کہ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دیوبند کے رہنے والے ہوئے، جو ندوہ میں رہنے والے ہوئے، جو تبلیغی جماعت کے ماننے والے، جو جماعت اسلامی کے فالوور، انہوں نے ایک اس سنی مسلمانوں کو ایک سوال کیا، اے لوگوں سنو، مدرسے کے اندر پڑھ کے آئے لیکن ان کو حضرت کہو، مدرسے سے نکل کے آئے ان کو حضرت کہو، مفتیوں کی جماعت سے ملے ان کو حضرت کہو، مفسرین کی جماعت سے ملے ان کو حضرت کہو، محدثین کی جماعت سے ملے ان کو حضرت کہو، سب کو حضرت کہا. لیکن یہ بریلوی لوگ ایسے ہیں، یہ خواجہ کے ماننے والے ایسے ہیں، یہ صابر کلیر کے دیوانے ایسے ہیں، یہ وارث دیوا کے نام لیوا ایسے ہیں، یہ مسعود غازی کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ اپنے اعلیٰ بریلی کے حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. بولتے کہ نہیں بولتے؟ کہ نہیں بولتے؟ اب آؤ تاریخ کے آئینے میں آگے بڑھو. مرشد برحق رہبر شریعت آقا نعمت سرکار مشاہد ملت کے پاس آنے والے سائل نے سوال کیا. حضرت ایک آنے والے سائل نے سوال کیا ہے کہ سب کو حضرت کہا، فلاں مدرس کو حضرت کہا، فلاں مفتی کو حضرت کہا، لیکن بریلی کے حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا. مرشد برحق نے جواب دیا، کہا سنو، ہم بریلی کے حضرت کو جو اعلیٰ کہتے ہیں وہ ایسے نہیں کہتے بلکہ قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں. حضرت نے کہا پڑھو قرآن کی آیت کو پڑھتے چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. قرآن کے اندر رب نے فرما دیا تم اعلیٰ اگر تم ایمان والے ہو. میرا بھی دان عقیدت کہنے لگا جو بریلی کے اندر نہیں بلکہ دنیا میں پیدا ہو ایمان بچا کے چلا جائے قرآن اسے اعلیٰ کہے. بلگرام کا رہنے والا ہو ایمان بچا کے جائے قرآن اسے اعلیٰ کہے. کالپی کا رہنے والا ہو ایمان بچا کے چلا جائے قرآن اسے اعلیٰ کہے. بدایوں کی وادی کا رہنے
رہنے والا ہو ایمان بچا کے چلا جائے قرآن اسے اعلیٰ کہے، اتر پردیش میں پلنے والا ہو ایمان بچا کے چلا جائے قرآن اسے اعلیٰ کہے، بہار کی وادی میں رہنے والا ہو ایمان بچا کے چلا جائے قرآن اسے اعلیٰ کہے۔ تو ادے پور والوں مجھے کہہ لینے دو، میرا ذہن کہنے لگا وجدان عقیدت کے ساتھ میں نے آواز کو بلند کیا تھا، او نہ بکارو جو اپنے ایمان کو بچا کے چلا جائے تو قرآن اس کو اعلیٰ کہے، اور جو بریلی کا امام محمد رضا دنیا والوں کے ایمان کو بچا رہا ہے وہ کیسا اعلیٰ؟ نعرہ تکبیر، رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ اللہ تو کسی نے دو شعر کہے تھے ادے پور والوں، اگر اجازت ہو تو سنا دوں، بولو سننا چاہتے ہو؟ آج یہ بھی ہوتا ہے، محفل غوث کی نعرہ اعلیٰ حضرت کا، محفل صابر کی نعرہ اعلیٰ حضرت کا، محفل خواجہ کی نعرہ اعلیٰ حضرت کا، محفل بغداد کی نعرہ اعلیٰ حضرت کا، محفل حسین کی نعرہ اعلیٰ حضرت کا، محفل صحابہ کی نعرہ اعلیٰ حضرت کا، محفل میلاد النبی کی نعرہ اعلیٰ حضرت کا۔ تو سنتے چلو مسلمانوں، تاریخ کے آئینے میں دیکھو، اس موضوع پہ وقت نہیں ہے لیکن سنتے چلو، جب حملہ رسول کی عظمت پہ تھا تو جواب بریلی سے تھا، جب حملہ صحابہ کی صحابیت پہ تھا تو جواب بریلی سے تھا، جب حملہ حسین کی حسینیت پہ تھا تو جواب بریلی سے تھا، جب حملہ غوث کی غوثیت پہ تھا تو جواب بریلی سے تھا، جب حملہ خواجہ کی بادشاہت پہ تھا تو جواب بریلی سے تھا، جب حملہ صابر کلجر کی عظمت پہ تھا تو جواب بریلی سے تھا۔ اب کوئی محفل ہو لیکن اعلیٰ حضرت کا نام لگے گا۔ اور سنتے چلو، کسی شاعر نے کہا ہے کہ نعرے رضا کے لگتے ہیں دنیا میں اس لیے، نعرے رضا کے لگتے ہیں دنیا میں اس لیے، ہمیں احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا۔ اور سنتے چلو، اعلیٰ لقب سے کیوں نہ پکاریں رضا کو ہم، اعلیٰ لقب سے کیوں نہ پکاریں رضا کو ہم، ہمیں کیونکہ رضا کا عشق تھا اعلیٰ رسول کا۔ آؤ تاریخ کے آئینے میں آگے بڑھو، اب مجدد اعظم کا یہ شعر سنتے چلو، تمہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب آؤ قرآن کی آیت کا تلاوت کرتے چلو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلاؤ۔ اب آؤ تاریخ کے آئینے کے اندر مسلمانوں تاریخ دیکھو، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختصر طور پہ آپ دیکھو گے 1,24,000 انبیاء کاملین کی جماعت اس دنیا کے اندر آئی۔ تاریخ کے آئینے میں اور آگے بڑھو، عرب کی وادی کے اندر مدینہ المنورہ کے اندر تاریخ کے آئینے میں دیکھو، جب ظلم و بربریت عام ہو چکا تو پیغمبر اعظم نبی اعظم رسول اعظم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ تاریخ کے آئینے میں دیکھو، نبی کونین فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے ایک پیغام عام کیا، اے لوگو سنو سنو، لا الہ اللہ کے علاوہ معبود نہیں ہے، معبود ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، پالنہار ایک ہے، وہ انی محمد الرسول اللہ، اور میں اس کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اب آؤ تاریخ کے آئینے میں اور آگے بڑھو، مصطفیٰ جان رحمت نے اسلام کی شمع کو جلا دیا، اب شمع اسلام کو لے کر صدیق اکبر نکل چلے، فاروق اعظم نکل پڑے، عثمان ذوالنورین نکل پڑے، مولا علی فاتح خیبر نکل پڑے۔ اب آؤ تاریخ کے آئینے میں اور آگے بڑھو، حسین شہید کربلا نے جان کو قربان کیا لیکن اسلام کو قربان نہ کیا، بغداد کے شہنشاہ نے اپنی تمام زندگی کو قربان کیا، اسلام کی آبیاری کی، اجمیر کے بادشاہ نے گھر کو چھوڑ کر بادشاہ ہندوستان تشریف لائے، اسلام کی آبیاری کی۔ اب آؤ تاریخ کے آئینے میں دیکھو، 14 صدی ہجری کا مطالعہ کرو، 14ویں صدی ہجری کے اندر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم دیوبند کے ماننے والے ہیں، ہم ندوہ کے ماننے والے ہیں، ایک آدمی یہ کہتا ہے ہم بریلی کے ماننے والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم مجدد اعظم کے ماننے والے ہیں۔ اب مسلمان پریشان ہے، مولا یہ جماعت صحیح کون سی جماعت ہے، صراط مستقیم پہ چلنے والی جماعت کون سی ہے؟ اب آؤ تاریخ کے آئینے میں دیکھو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلے دیوبند چلو اور دیوبند چلنے کے بعد اس کے بعد بریلی کا مطالعہ کیا جائے گا۔ پہلے دیوبند کا مطالعہ کرو، کتاب کا نام یاد رکھو، کتاب کا نام تقویۃ الایمان ہے، مصنف کا نام اسماعیل دہلوی ہے، لکھنے والا کون ہے؟ یہ دیوبندیوں کا امام ہے، یہ وہابیوں کا امام ہے، یہ نجدیوں کا امام ہے۔ اس کتاب کے اندر کیا لکھا؟ جس کا نام محمد علی ہے وہ مر کر مٹی میں مل گیا، زور سے بولو معاذ اللہ، زور سے بولو۔ اور کتاب کا نام یاد کرو، کتاب کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو،
تقویت الایمان، مصنف کا نام اسماعیل دہلوی۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ بریلی کی بات بعد میں ہوگی، بریلی کی گفتگو بعد میں، بریلی کی کتاب بعد میں، بریلی کے حالات بعد میں۔ یاد کرو، لکھنے والوں لکھتے چلو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرتے چلو۔ ایک حوالہ غلط ثابت کرو گے 1,11,011 روپے نقد انعام دیا جائے۔ کتاب تقویت الایمان، مصنف کا نام اسماعیل دہلوی، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا جس کا نام محمد یالی، وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ تم کہو گے کتاب کہاں کی ہے؟ میں کہوں گا یہ دیوبندیوں کے امام کی کتاب ہے، یہ وہابیوں کے امام کی کتاب ہے کہ جس کا نام محمد یالی ہے، وہ مر کر مٹی میں مل گیا۔ مسلمان نے کہا چلو چلو اب بریلی چلیں۔ بریلی سے پوچھے تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں نہیں، ابھی ہم بریلی نہیں جائیں گے، پہلے تو ان کے گھر کی بات کریں۔ اب ہم نے انہی کی ایک کتاب اور نکال لی، انہی کے مولوی کی ایک کتاب ہے۔ اب تم کہو گے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ میں کہوں گا اس کتاب کا نام اشرف السوانح ہے، یہ خواجہ عزیز الحسن مذہوب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کتاب کو دیکھتے چلو، یہ حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کی سوانح حیات ہے، جو ان کے ادارہ تالیفات اشرفیہ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر یوپی سے اس کتاب کو شائع کیا گیا ہے۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ وہ اور ہوں گے جو میدانوں میں کچھ اور بولتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو گلیوں میں کچھ اور بولتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو مکانوں میں کچھ اور بولتے ہیں، لیکن پاسبان مسلک رضا جو مکان میں بولتے ہیں وہی میدان میں بولتے ہیں، جو میدان میں بولتے ہیں وہی مکان میں بولتے ہیں۔ اب تم کہو گے اس کتاب میں کیا ہے؟ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 12، زور سے بولو کتاب کا صفحہ نمبر، جلد نمبر پہلی، تقویت الایمان کتاب وہابیوں کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھ دیا نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ زور سے بولو معاذ اللہ، زور سے بولو۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ وہابیوں کی، اور یہ کتاب بھی انہی کے مولویوں کی کتاب۔ ادارہ تالیفات اشرفیہ تھانہ بھون دیوبند سے شائع کیا گیا۔ ایک حوالہ غلط ثابت کرو، 1,11,011 روپے بارگاہ غوثیت کی نسبت سے لے کے چلے جاؤ۔ لیکن سنو، یہ پیسہ دیوبندیوں کی جھولی میں نہ جائے گا، بلکہ حسینیوں کا پیسہ تو اجمیر کی بارگاہ میں خرچ ہوگا، صابر کے چرنوں میں خرچ ہوگا، میلاد النبی میں خرچ ہوگا، غوث کی 11ویں میں خرچ ہوگا۔ اب دیکھو اس کتاب کا صفحہ نمبر 12 ہے۔ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، مولوی اشرف علی کے پردادا، اتفاق کی بات، یہ بارات میں تشریف لے جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ زور سے بولو۔ بارات پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں نے بارات پر حملہ کیا، ان کے پاس کمان تھی اور تیر تھے، انہوں نے ڈاکوؤں پر دلیرانہ تیر برسانا شروع کیے۔ چونکہ ڈاکوؤں کی تعداد کم تھی، اس کثیر تھی، ادھر بے سر و سامانی تھی، مقابلے کے اندر شہید ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ زور سے بولو۔ کتاب کس کی ہے؟ دیوبندیوں کی کتاب ہے، بریلی کی کتاب نہیں ہے۔ سوال انہی سے کرو۔ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا، شب کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے۔ ابھی سوال کیا ہوتا ہے؟ ہم اجمیر جاتے ہیں، اجمیر کیوں جاتے ہو؟ ہم اجمیر میں جاتے ہیں، اجمیر اپنی بیوی کو کیوں لے جاتے ہو؟ تو یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی سنو سنو، ہم اجمیر اس لیے جاتے ہیں کہ لڑکا نہیں لڑکا ہو جائے، کاروبار صحیح نہیں تو کاروبار ہو جائے۔ تو دیوبندی کیا کہتا ہے؟ کیا خواجہ کی قبر کے اندر بینک ہے جو پیسہ مل جائے گا؟ خواجہ کی قبر کے اندر اسپتال ہے کہ لڑکا مل جائے گا؟ بولو، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اب یہ دیکھیے کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے کیا لکھا؟ تشریف لے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کی تعداد کثیر تھی، یہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا، شب کے وقت اپنے گھر مثل زندہ تشریف لائے، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اور اشرف علی کے پردادا قبرستان سے ہندوستان آ رہے۔ اور یہ بریلی کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب انہی کی کتاب۔ اب دیکھیے، شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا، شب کے وقت اپنے گھر مثل زندہ تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی۔ کیا لا کر دی؟ زور سے بولو۔ مٹھائی لا کر دی اور فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی
تو اسی طرح روز آیا کریں گے. قبرستان سے ہندوستان، قبرستان سے ہندوستان، قبرستان روز آ رہے ہیں اور نبی مر کر مٹی میں مل گیا. کتاب تقویت الایمان ہے، وہابیوں کے امام کی کتاب ہے، اور یہ کتاب بھی بریلی کی نہیں ہے، انہی کی کتاب. مٹھائی لا کر دی. اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے. لیکن ان کے گھر والوں کو اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شربہ کر دیں. اب مجھے یہ بتاؤ، اجمیر کے لیے تم کہو کہ خواجہ کی قبر کے اندر ہاسپٹل ہے، خواجہ کی قبر میں بینک ہے، تو کیا اشرف علی کے پردادا کی قبر کے اندر حلوائی کی دکان ہے جو مٹھائی لے کے آ رہے ہو؟ مٹھائی لا رہے خالی نہیں. اور سنو، فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے. لیکن ان کے گھر والوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کر دیں، اس لیے ظاہر کر دیا. اور پھر آپ تشریف نہیں لائے. کیوں؟ اس لیے کہ مٹھائی روزانہ لے کے آ رہے تھے. جب روزانہ مٹھائی لے کے آئے تو محلے میں چیمنگوئیاں ہونے لگی. معاملہ کچھ گڑبڑ معلوم ہو گیا ہے. باپ تو مر چکا ہے لیکن بچے روزانہ مٹھائی کھا رہے ہیں، روزانہ قلاقند کھا رہے ہیں، روزانہ قلاقند کھا رہے ہیں. جب بیوی پر شک جانے لگا تو بند ہو گیا آنا. مٹھائی روزانہ لے کے آ رہے تھے. وہ توپن کے ماننے والوں، وہ ندوہ کے ماننے والوں، جب اشرف علی کا پردادا مرنے کے بعد قبرستان سے اٹھ کر ہندوستان آ کر اپنی جورو کو مٹھائی کھلا سکتا ہے تو کربل میں شہید ہونے والا فاطمہ کا لال ہم حسینیوں کے پکارنے پر ہمیں دولت دارین دلا سکتا ہے. تم کو تمہارا ماننا مبارک، تم نے اپنے فرید کو مانا، ہم نے بابا فرید الدین گنجے شکر کو مانا. کہو سبحان اللہ. اب آؤ، یہ تو بات ہو گئی ان کی. لیکن اب تم یہ کہو گے کہ تقویت الایمان یہ کہہ رہی ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے. لیکن یہ بتاؤ بریلی کا فیصلہ کیا ہے؟ بریلی کے امام کی بات کیا ہے؟ میں نے کہا بریلی نہیں بلکہ نکلو بریلی سے نکلتے ہیں. مارا راؤ بلگے رام ہوتے ہوئے، کالپی کی وادی میں ہوتے ہوئے، اجمیر کی وادی میں ہوتے ہوئے، صابر کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے، داتا کے دربار سے ہوتے ہوئے، غوث کے چرنوں سے ہوتے ہوئے، حسین کے کربل کی وادیوں سے نکلتے ہوئے اب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. رسول سے سوال کیا ہم نے، یا رسول اللہ، ہم نے رسول اللہ کو بارگاہ رسالت کے اندر اپنی دل کی صداؤں سے یاد کیا. اے رسول تم بتاؤ انبیاء کرام کی زندگی کے بارے کے اندر کہ وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. مصطفیٰ نے فرما دیا، مصطفیٰ کے کرم نے ساتھ دیا. حدیث مصطفیٰ سامنے آ گئی. ایک نہیں کئی حدیث مصطفیٰ ہے، لیکن ایک حدیث سنتے چلو. الانبیاء احیاء فی قبورہم، مصطفیٰ فرما رہے ہیں انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے. اور جو عقیدہ مصطفیٰ ہے وہی عقیدہ صحابہ ہے. صدیق کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی زندہ، فاروق کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، عثمان کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، علی کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، حسین کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، حسن کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، امام بخاری کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، امام اعظم کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، امام شافعی کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، امام احمد بن حنبل کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، امام غزالی کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، غوث اعظم کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ، خواجہ اعظم کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ. ہم نے سوال کیا مولا وہ عقیدہ کہاں ملے گا، وہ راستہ کہاں ملے گا؟ جس راستے میں مصطفیٰ کا طریقہ ملے، جس راستے میں صدیق کی صداقت ملے، جس راستے میں فاروق کی عدالت ملے، جس راستے میں عثمان کی ثقافت ملے، جس راستے میں علی کی شجاعت ملے. آواز آئی میرے غلاموں سنو سنو، اب بریلی چلے جاؤ، بریلی سے وہی طریقہ ملے گا جو طریقہ مصطفیٰ ہے.
تو بریلی سے آواز آئی امام احمد رضا کی، اے لوگوں سنو سنو، قلم احمد رضا کا ہے، عقیدہ مصطفیٰ کا ہے، قلم احمد رضا کا ہے، عقیدہ صحابہ کا ہے، قلم احمد رضا کا ہے، عقیدہ غوث کا ہے کہ نبی کل بھی زندہ تھا، نبی آج بھی زندہ ہے، نبی قیامت تک زندہ رہے گا، اور عقیدہ احمد رضا کو عام دنیا میں کر دو کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، علماء اہل سنت۔ خالی پگڑی اور پگڑے سے دین نہیں پھیلا، خالی آپا بنانے سے دین نہیں پھیلا، بنایا اللہ نے مرد بن گئی۔ ارے بھائی مرد بنایا کہ نہیں بنایا؟ بنایا کہ نہیں بنایا؟ لیکن ان کی حالتیں دیکھو، سمجھ جاؤ گے۔ کہنے لگے حضرت ایک ٹرین پہ مل گئے، بولے حضرت، میں نے کہا ہاں بتائیے، بولے جو ہری اور سفید نے کام کیا ہے کوئی نہ کر سکا۔ میں نے کہا یقیناً کوئی نہیں کر سکا۔ بولے کیا مطلب؟ دین میں تفرقہ تم نے پھیلایا، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کے اندر اختلاف کی بنیاد تم نے ڈالی، مسلک کا نام لے کر مسلک کا خون تم نے کیا، شریعت کا نام لے کر شریعت کا مذاق تم نے اڑایا، اعلی حضرت کا نام لے کر اعلی حضرت کے مسلک کی دھجیاں تم نے بکھیری۔ پھر اعلی حضرت بات ہوگی ان کو اوپر، لیکن ابھی آؤ، یہ تو کتاب میں نے آپ کو دکھائی تھی، اشرف السوانح ہے، لیکن ایک کتاب اور دیکھ لو، اس کتاب کا نام تذکرۃ الخلیل ہے۔ زور سے بولو، ارے زور سے بولو، پیچھے والے بھی بولو زور سے، اور بیچ میں سے کھڑے ہو جاؤ، نعرہ لگاؤ تاکہ معلوم ہو جائے کہ سب حسینی الحمدللہ جاگ رہے ہیں، اور اس کی نعرے کی برکت سے الحمدللہ اس محفل کے اندر فیضان جاری ہو جائے۔ کھڑے ہو بیچ میں سے کوئی حسینی، پیچھے سے کھڑا ہوا لیکن بیچ میں سے نہیں۔ کیا اجمیر کی چادر بولے شرک، خواجہ کی فتح بولے شرک، مزار پہ جانا بولے شرک، نیاز دلانا بولے شرک، میلاد النبی بولے شرک۔ اور ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ کتاب دیکھو تقویت الایمان۔ اور ادے پور والوں یہ بتاؤ، عید کا مہینہ آتا ہے، زور سے بولو، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سوئیاں پکاتے ہو نہیں پکاتے؟ بولو۔ جو لوگ سوئی پکاتے ہیں ہم تو پکاتے ہیں، اب جو لوگ پکاتے ہیں وہ بھی ہاتھوں کو اٹھا دیں۔ عید کے دن جو سوئی جن کے گھروں میں پکتی ہے کیا بولتے ہیں؟ کھیر۔ ارے بابو کھیر ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ پکتی ہے نہیں پکتی؟ کتاب تقویت الایمان، مصنف کا نام اسماعیل دہلوی، اس کتاب میں لکھا کہ سوئی اور کھیر پکانے والا مسلمان نہیں۔ یہ دیکھیے، ابھی بات تو یہاں پر تھی، کتاب بعد میں دیکھیے گا، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اجمیر جانا یہ شرک ہے، گلیر جانا یہ غلط ہے، بہرائچ جانا یہ غلط ہے۔ ابھی میں نے یہی کہا تھا گجرات کے اندر، ارے گجرات والوں یہ بتاؤ، ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلایا ہے، ہندوستان کے اندر جو دین پھیلا ہے، یہ تبلیغی جماعت کی دین ہے کہ جماعت اسلامی کی دین ہے، یا ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز کی دین ہے؟ بولو، ارے ہاتھوں کو اٹھاؤ، غریب نواز کی دین ہے کہ نہیں ہے؟ بولو الحمدللہ۔ اب یہ بتاؤ، میں نے کہا تھا گجرات کے اندر احمد آباد والوں، تم غریب نواز کی مانو گے کہ تبلیغی جماعت کی مانو گے؟ بولو
بولے نہیں غریب نواز کی مانیں گے. میں نے کہا جب غریب نواز کی مانو گے تو آؤ غریب نواز کی تاریخ کو دیکھو. غریب نواز کی تاریخ کو دیکھو گے تو خواجہ خواجگاہ خواجہ عثمان ہارونی نے ہاتھ کو پکڑ لیا. معین الدین چلو روضہ رسول پہ چلتے ہیں, مدینہ رسول چلتے ہیں. گنبد خضرا کے سامنے آئے. معین الدین سلام کرو, روضہ رسول کا ہے. معین الدین سلام کرو, گنبد خضرا ہے. معین الدین سلام کرو, سنہری چالی ہے. غریب نواز نے سلام کیا, روضہ رسول سے جواب آیا. اور سنو, غریب نواز نے سلام کیا, روضہ رسول سے جواب آیا. اب گنبد سے جواب آیا اور ایک آواز اور آئی, معین الدین ہندوستان چلے جاؤ, ہندوستان کی بادشاہت ہم نے تم کو دے دی. تو غریب نواز نے نگاہوں کو نیچے کر لیا اور معین الدین کی نگاہیں یہ کہہ رہی تھی, یا رسول اللہ, تمنا معینی تو یہ تھی نگاہ معین الدین کی ہو, سنہری چالی ہو نگاہ معین الدین کی ہو, گنبد خضرا ہو نگاہ معین الدین کی ہو, روضہ رسول کا ہو نگاہ معین الدین کی ہو, مدینے کی گلیاں ہو. آواز آئی, معین الدین مدینے میں نگاہ اٹھے گی, گنبد خضرا دیکھو گے اور اجمیر میں نگاہ اٹھاؤ گے تو رخ محمد الرسول اللہ دیکھو گے. کہو سبحان اللہ. اب آؤ, غریب نواز چلے. چلنے کے بعد سب سے پہلے داتا گنج بخش لاہوری کے مزار پہ حاضری دی. کہاں دیا, زور سے بولو. مزار پہ حاضری دی. میں نے سوال کیا خواجہ سے, اے خواجہ مسجد میں نہ گئے, خواجہ سب سے پہلے مزار پہ حاضری دے رہے ہو اور ہر مزار پہ مسجد ہے. کہو سبحان اللہ. خواجہ نے رحمتوں نے جواب دیا, میرے غلام, ایک قوم آ رہی ہے جس کو وہابی کہیں گے, جس کو دیوبندی کہیں گے, جس کو تبلیغی جماعت کہیں گے, جس کو جماعت اسلامی کہا جائے گا. وہ یہ کہے گی کتاب کے اندر, کتاب کا نام تجدید احیاء دین, مصنف کا نام مولوی ابو الاعلی مودودی. اس کتاب میں لکھا اجمیر, کلیر, بہرائچ جانا اتنا بڑا گناہ جیسے کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر کرنا یا کسی مسلمان لڑکی کو قتل کرنا. اجمیر اور کلیر اور بہرائچ جانا اتنا بڑا گناہ ہے. سنی مسلمان خواجہ کا میرا ماننے والا پریشان ہوگا, لیکن جب خواجہ کی تاریخ کو دیکھے گا گریبان کو تھام لے گا. او نابکار, جب بادشاہ ہندوستان اولیاء کا بادشاہ ہو کر مزار پہ حاضری دے رہا ہے تو ہم خواجہ کے غلام ہو کے کیسے مزار کے حاضری نہیں دیں گے. اب یہ دیکھو, کتاب تذکرۃ الخلیل ہے. زور سے بولو, کتاب کا نام کیا ہے؟ مصنف کا نام مولوی عاشق الہی میرٹھی ہے. مکتبۃ الشیخ, محلہ مفتی سہارنپور, دیوبند سے اس کتاب کو شائع کیا. ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. ایک حوالہ غلط ثابت کرو, 1,11,011 روپے نقد انعام لے کر جاؤ. لیکن مسلمانوں پھر یہ نہ کہہ سکو گے ادے پور والو کل قیامت کے اندر, مولا ہم کو معلوم نہ تھا دیوبندی کون تھے, ہم کو معلوم نہ تھا وہابی کون تھے, ہم کو معلوم نہ تھا تبلیغی جماعت کون تھی, ہم کو معلوم نہ تھا جماعت اسلامی کون تھی. کل رب کائنات بھی ہوگا, اس کا محبوب بھی ہوگا, صحابہ کی جماعت بھی ہوگی, اولیاء کاملین بھی ہوں گے, ہم جیسے گناہگار بھی ہوں گے. میں عرض کروں گا مولا کتابیں لے کر گیا تھا, کتاب کھول کر دکھائی تھی. ادے پور والو دیکھو دیکھو, یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے, دیکھو دیکھو یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ کتاب دیکھو, مصنف کا نام مولوی عاشق الہی میرٹھی ہے. کسی کہنے والے نے کہا ہے تاریخ کے آئینے میں دیکھو, یہ کتاب سوانے ہے قطبۃ العلماء, تاج المحدثین, زبدۃ الفقہاء, سراج المناظرین, امام الہمام شیخ خلیل احمد قدس سرہ کی یہ سوانے ہے. اگر آج ہم اجمیر کی چادر لائیں تو یہ کہتے ہو اس کا ثبوت کہاں سے ہے, یہ تو شرک ہے, یہ تو شرک ہے, یہ تو غلط ہے, یہ تو بریلویوں کا نیا طریقہ ہے, یہ تو
बरेलवियों का नया रास्ता है, ये तो बरेलवियों का नया तरीका है। ये देखो किताब देखो, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमाए हम जिगर आजमाए। किताब का सफा नंबर कौन सा है? सफा नंबर 97 है। मुसन्निफ किताब का नाम तज़किरतुल खलील है, जिस तज़किरतुल खलील है, और इसके मौलिफ का नाम आशिक इलाही मेरठी है। मकतबतुश शेख मोहल्ला सहारनपुर से इस किताब को शाये किया। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये देखिए लिखते हैं कि हजरत की नानी की तबीयत तलील थी, आखिर उम्र में बिसारत और चलने फिरने से माजूर हो गईं। मरजुल मौत में 3 साल कामिल साहिबे फराश रही, मगर न कल्बी वलिसानी जिक्रुल्लाह में फर्क आया और न सब्र रजा बरक़ज़ा में कमी लाहिक हुई। जिस मरीज को 3 साल मर्ज इस हाल में इस तरह गुजरे कि करवट बदलना भी दुश्वार हो, उसके मुताल्लिक ये ख्याल बेमौका न था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहां भी न जाएगी। अब देखिए, मगर देखने वालों ने देखा गुस्ल के लिए चारपाई से उतारने पर पोतड़े निकाले गए। जो कपड़े नीचे रख दिए जाते थे, इनको दस्तों की बीमारी थी इनकी नानी को। जब वो मर गई तो नीचे से उस कपड़ों को निकाला जो नीचे रख दिए जाते थे। उनमें बदबू की जगह खुशबू और ऐसी निराली महक फूटती थी कि एक दूसरे को सुंगाता था। क्या खुशबू है! ये देखिए, कल यहां के उलमा से मत कहना कि किताब दिखाओ। देखना काम तुम्हारा है, हमारा है दिखाना, और मानना काम तुम्हारा है। आप कहते ऐसी निराली महक फूटती थी कि एक दूसरे को सुंगाता था। क्या ताज खुशबू है! और हर मर्द औरत ताज्जुब करता था कि ये तो बीएमई नहीं बल्कि ये तो इत्र का कारखाना थी। मालूम होता तो बोतलों के अंदर भी भर के रख लेते। अब आओ, चुनांचे बगैर धुलवाए उनको तबर्रुक बना के रख लिया गया। बगैर धुलवाए, किताब याद रखो तज़किरतुल खलील है, मुसन्निफ का नाम आशिक इलाही मेरठी है। मकतबतुश शेख मोहल्ला सहारनपुर देवबंद से शाये किया गया। ओ देवबंद वालों, ओ नदवा वालों, तुम्हें नानी का पैखाना, तुम देवबंदियों को मुबारक हो, और हुसैन का मैखाना, हम हुसैनियों को मुबारक हो। पाक चीज पाक लोगों के लिए, और नापाक चीज। ए बेटा कहां चला? ए बाबू क्या बात है? बैठ जा बेटा, बाबू बैठ, थोड़ी देर की बात है। और सुनते चलो, लिहाजा पैगाम के है उदयपुर वालों, अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से दूर हो जाओ, हुसैनी सच्चे हुसैनी बन जाओ। अब हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गों ने वहाबियों की पहचान करा दी, देवबंदियों की पहचान करा दी, तबलीगी जमात की करा दी, जमात इस्लामी की करा दी। अब एक और जमात निकली, दावत इस्लामी। और सुनो, अखलाक की बात करते हैं। क्या कहते हैं? अखलाक की बात, मोहब्बत की बात, मोहब्बत की बात, मोहब्बत की बात। रसूलुल्लाह को गाली दी जाए, मोहब्बत की बात। रसूल के गुस्ताखों की बात हो, मोहब्बत से बात हो। लेकिन अगर आप उनके अमीर इलियास की तौहीन कर दो तो वहां अखलाक याद नहीं रहता, मोहब्बत याद नहीं रहती। आलिम की तौहीन करने को तैयार, उलमा की तौहीन करने को तैयार, मुफ्तियों की तौहीन करने को तैयार। कमबख्त वहां अखलाक रसूल को भूल गया। सुनो, रसूल की बात तो अखलाक, और अमीर को गाली तो बद अखलाकी।
یہ علماء بیٹھے ہیں کہ یہ حدیث کا یہی ترجمہ ہے؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. کیا ہے؟ اللہ کو توہین کرنے والا دیکھو، رسول اللہ کی توہین کرنے والا دیکھو، الگ ہو جاؤ. لیکن اگر باپ کی گالی دینے والا ہو سلام کرو، ماں کی توہین کرنے والا ہو اگر سنی ہو سلام کرو. یہی اخلاق رسول ہے، یہی ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے. دعوت اسلامی، آپ یہ کہتے ہو کہ دعوت اسلامی سے اختلاف کیوں؟ ہر تنظیم کا ایک باعلاج ہوتا ہے، ہر تنظیم کا ایک منشور ہوتا ہے. تمہارا باعلاج تمہارے منشور میں لکھا کہ ہمارے اسٹیٹ سے 11ویں اور 12ویں کے جلسے نہیں ہوں گے، میلاد النبی کے جلسے نہیں ہوں گے، اور ہماری تنظیم کے اسٹیٹ سے بد مذہبوں کا، بدتینوں کا، مرتدین کا نہ رد کیا جائے گا بلکہ اس باتی انداز میں گفتگو ہوگی. اور آگے بڑھو، کتابیں دیکھی ہوں گی لیکن یہ دیکھو سلام سنے ہوں گے کہ کیسے کیسے سلام بزرگوں نے بھیجے. امام کا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس توہا تم پہ کروڑوں درود، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. لیکن یہ دیکھو سلام دعوت اسلامی کے امیر کا، یہ سلام ہے کہ سلام کی توہین کی جا رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا لیکن میرا بھی فرض ادا ہو جائے تاکہ میں بھی آپ کو بتا دوں، آپ اندھیرے میں نہ رہو. یہ دیکھیے کتاب ہے، کتاب کا نام مغیلان مدینہ ہے. اس کتاب کے مصنف کا نام الیاس عطار ہے، الیاس ہے، جو پاکستان کا رہنے والا. ہم نے اپنی تقریروں میں کہا تھا ہمیں لوگوں پاکستان وہ بھاگے جب خواجہ کی دربار میں کچھ کمی ہو. الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں اور ایسے ہندوستانی ہے کہ الحمدللہ ہمارا موجودہ امیر جو بریلی کا رہنے والا تاج الشریعہ وہ بھی ہندوستانی ہے، اور اولیاء کا سردار خواجہ خواجگاں معین الدین اجمیری الحمدللہ وہ بھی ہندوستان کا بادشاہ. اور تاج الشریعہ تم اپنے امیر کی مانو، ہم اپنے امیر کی مانیں. تمہارا امیر تم کو مبارک، ہمارا امیر ہم کو مبارک. یہ دیکھیے کتاب مغیلان مدینہ، اس کتاب کے اندر انہوں نے سلام لکھا ہے. تو درختوں جھاڑیوں ان کی گلیوں کی سب گاڑیوں، ہاتھ اپنا ادب سے لگا کر تو سلام. بوتلوں بلکہ ڈھکنوں کو بھی، دال گندم کے دانوں کو بھی چوم آنکھوں سے لگا کر اپنا سلام. بیگنوں بھنڈیوں ترئیوں گوبھیوں گاجروں مولیوں آنکھ سے لوکیوں کو لگا کر سلام. کہنا سیبوں آڑوؤں کیلوں آلوؤں تربوز سر پہ اٹھا کر سلام. قنادیل قمقموں تار سوئچ کولروں ٹھنڈا پانی کسی کو پلا کر تو سلام. چوٹیوں کھوٹیوں ٹوٹیوں ہر طرح کی جڑی بوٹیوں بارہا ان پہ نظریں جما کر تو سلام. چاولوں روٹیوں بوٹیوں مرغ انڈوں اور مچھلیوں کو سبزیوں کی وہاں کی پکا کر تو سلام. یہ دیکھیے مدینے کی مغیلان مدینہ کتاب کے اندر یہ سلام کو لکھا جا رہا ہے. اس سلام میں انہوں نے لکھا ہے مرچ مسالوں سے کہنا، چائے کی کیتلی کو اٹھا کر تو سلام. ٹھنڈے پنکھوں میٹروں بلکہ تاروں کو بھی ہیٹروں بتیوں وہاں کی جلا کر تو سلام. جس قدر بھی پانی کے پھل بلکہ بیج چھلکے ہاتھ ان کی طرح بڑھا کر تو سلام. رسیوں قینچیوں چھڑیوں چادروں رسوئی دھاگوں کو دریوں سب کو سینے سے لگا کر سلام. کاش ہوتا میں سنگ تو مکانوں کو بھی کھڑکیوں اور دیواروں تو عقیدت سے دل میں بٹھا کر تو سلام.
یہ دیکھو کتاب سلام یا طرز بیان میں توہین سلام، لیکن سلام میرے امام کا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ہم سنیوں کا امام جو 14ویں صدی ہجری کا مجدد، اس کا جواب نہیں، اور مفتی اعظم کا جانشین جو تاج الشریعہ، اس کا جواب نہیں۔ تم پاکستانی امیر کے ماننے والے، پاکستان کے پیچھے بھاگنے والے، ہم ہندوستان کے امیر اور امیروں کے امیر تاج الشریعہ کے ماننے والے۔ لہذا مسلمانوں، ہاتھوں کو اٹھا کر میرے ساتھ وعدہ کرو کہ وہابیوں سے دور رہیں گے، دیوبندیوں سے دور رہیں گے، تبلیغی جماعت سے دور رہیں گے، اور ان کو اپنی لڑکی نہیں دیں گے، ان کی لڑکی اپنے وہاں نہیں لائیں گے، اور دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی سے بھی دور رہیں گے۔ کھڑے ہو کر بیچ میں سے کوئی نعرہ لگائے تاکہ معلوم ہو جائے الحمد۔ اور سن لو، ہم کسی ذات کی بنیاد پر نہیں لڑتے، لڑتے تم بھی ہو پراپرٹی کی بنیاد پر، مکان کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، ہم بھی لڑتے ہیں، لیکن حسین کی عظمت کی بنیاد پر۔ تمہارا لڑنا تم کو مبارک، اور ہماری حسینی غلاموں کی محبت ہم حسینیوں کو مبارک۔ اور میں نے ابھی پانی مارواڑ کی تقریر میں کہا تھا، راجستھان والوں، تم کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت تو ویسے بھی نہیں کہ پورا بنگال، بہار، دنیا کا مسلمان خواجہ کی طرف بھاگے، اور تم خواجہ کی نگری میں ہو کر ہرے اور سفید کی طرف بھاگو۔ ہم اسی کی طرف بھاگیں گے جو مسلک اعلی حضرت کا ماننے والا ہوگا، مسلک اعلی حضرت کا مبلغ و ناشر ہوگا۔ اب آؤ اور آگے بڑھو، تاریخ کے آئینے میں آگے بڑھتے ہوئے چلو۔ آگے بڑھنے کے بعد تاریخ کے آئینے میں دیکھو، اب دعوت اسلامی کی بات کرتے ہو، دعوت اسلامی کی کتاب کو اور اٹھا کر دیکھو۔ ایک کتاب جس کا نام ہے سرکار کا پیغام، عطار کے نام ہے۔ اس کتاب میں لکھنے والے نے کیا لکھا کہ فرشتے موجود ہیں، فرشتے کے بعد فرشتے تشریف لائے، صحابہ کرام موجود ہیں، رسول اللہ موجود ہے۔ فرشتوں نے آ کے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے الیاس قادری کو سلام بھیجا ہے، آگے بڑھو۔ آگے بڑھنے کے بعد وہ لکھتا ہے ایک اور کتاب کے اندر، اسی میں لکھ رہا ہے کہ سرکار کا پیغام، عطار کے نام میں لکھتا ہے کہ ایک دعوت اسلامی والا مدینہ شریف کے اندر ہے، ایک مدینہ شریف کے اندر موجود ہے، روضہ رسول کے سامنے ہے، اس نے سلام پیش کیا، یا رسول اللہ میرا سلام قبول کیجئے۔ اس کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ امیر اہل سنت الیاس قادری کا سلام قبول کیجئے۔ روضہ رسول سے آواز آئی، میرے الیاس کو میرا سلام کہنا۔ چوک گئے، سناٹا، وہ سرکار کی آواز۔ تو بولے میں نے ادھر ادھر دیکھا، عید گزر جانے کے باعث وہاں بہت کم لوگ تھے۔ کیوں؟ اب جب پاکستان آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے تمہارے علاوہ کس نے سنی؟ بھائی وہاں کوئی تھا نہیں میرے علاوہ، میں ہی تھا اکیلا۔ اب دیکھو، عید گزر جانے کے باعث وہاں بہت کم لوگ تھے، پھر سلام پیش کیا، روضہ رسول سے آواز آئی، میرے الیاس کو بھی میرا سلام کہنا، پھر سلام پیش کیا، پھر روضہ رسول سے آواز آئی، میرے الیاس کو میرا سلام کہنا۔ اب یہ پاکستان آ گئے، پاکستان آ گئے۔ آنے کے بعد
پاکستان جب یہ آئے، اچھا مسلمانوں ایک بات بتانا، سچ سے بتانا کہ اگر تم اجمیر شریف جاؤ، خواجہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، خواجہ خواجہ سلام قبول کیجئے، میرے ادے پور کے جامع مسجد کے یا مسجد کے فلاں امام بن فلاں کا سلام کہاں ہے قبول کیجئے، اور دربار معینی سے آواز آئے جاؤ میرا بھی سلام اس امام سے کہہ دینا، تم ادے پور آؤ گے تو سب کام بھول جاؤ گے، وہ یاد کرو۔ کیوں؟ ارے غریب نواز کا حکم، اور یہ آئے تو سب یاد وہ بھول گئے، بھول گئے۔ آپ چلیے بھائی بھول گئے، ایک دن ارے بھولتے تو ایسا بھولتے کہ بالکل بھول جاتے، لیکن مسجد میں گئے، گنبد خضرا شریف دیکھا لیکن یاد نہ آیا، گھروں میں گئے، خانہ کعبہ کی زیارت کی لیکن یاد نہ آیا، مزار پہ گئے ہوں گے، گنبد خضرا سنہری جالی دیکھی یاد نہ آیا، جب مدنی چینل دیکھنے لگے اور مدنی چینل پہ جب روضہ رسول سنہری جالی سامنے آئی تو یاد آ گیا، ارے سرکار نے ابھی بھی یاد نہیں آیا، آواز آئی تم نے ابھی تک میرے الیاس کو میرا سلام نہیں پہنچایا، معاذ اللہ، زور سے بولو، زور سے بولو، کہہ رہے تو کہ جو رسول کی سلام کی توہین کرنے والوں، رسول کی عظمت کا مذاق اڑانے والوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ لیکن آؤ مسلمانوں، تاریخ کے آئینے میں دیکھو، کام کی بات کرتے ہو تو کام تو مجدد اعظم نے کیا، اور کیسا کام کیا؟ مجدد کا کام تو وہ کام تھا الحمدللہ جب 14ویں صدی ہجری کے اندر فتنے اٹھ رہے تھے، وہابیت، دیوبندیت، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی کا فتنہ اٹھا تھا، اس دور کے اندر مجدد اعظم نے ایک پیغام کو عام کیا تھا، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، آندہ سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں، اور تاریخ کے آئینے میں آگے بڑھو۔ اب مجدد اعظم دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، لیکن مجدد دنیا سے بظاہری طور پہ جا رہا ہے، لیکن اس مجدد کے جانے کے بعد بھی جب مجدد دنیا سے تشریف لے جا رہا ہے تو صدر الشریعہ کو تیار کر دیا ہے، صدر الافاضل کو تیار کر دیا ہے، شیر سنت کو تیار کر دیا ہے، ملک العلماء کو تیار کر دیا ہے، اور آگے بڑھو۔ لیکن خاندان کی شخصیات کا جائزہ لو، اب خاندان میں دیکھو گے تو تم کو معلوم ہوگا، خاندان کے اندر آپ تاریخ دیکھو، حجت الاسلام تاریخ کے آئینے میں دیکھتے نظر آ رہے ہیں، تاریخ کے آئینے میں، اور آگے بڑھو، مفتی اعظم علماء اسلام کی ذات نظر آ رہی ہے، کون؟ یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام دینے والے عظیم سپہ سالاروں کا ایک قافلہ ہے۔ تم کہو گے کیسے تھے یہ سپہ سالار؟ تو میں کسی کی بات نہ کر کے بلکہ اپنے کی پیر و مرشد مرشدین الاعظم سرکار شیر بیش سنت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کون شیر بیش سنت؟ تاریخ کے آئینے کے اندر آپ دیکھو گے شیر بیش سنت کو تو وہ اعلیٰ حضرت کے پروردہ، وہ اعلیٰ حضرت کا شاگرد، وہ اعلیٰ حضرت کا خلیفہ، جس جگہ گیا ہے، جس نگر میں گیا ہے، جس قریے کے اندر گیا ہے، اپنی بات کو لے کر نہیں بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو لے کر گیا ہے۔ آؤ تاریخ کے آئینے میں دیکھو، اٹھاؤ آگرہ کی شدی تحریک کا جائزہ لو تو تم کو معلوم ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کی کیا تاریخ ہے، اور آگے بڑھو تاریخ کے آئینے میں دیکھو، یہ جوجھ پور کی تاریخ ہے، جوجھ پور سے قریب ایک پالی مارواڑ ایک قصبہ ہے، پالی مارواڑ کی تاریخ کو دیکھو، پالی مارواڑ کے اندر دیوبندیوں نے مناظرے کا چیلنج دے دیا ہے، سرکار شیر بیش سنت مظہر اعلیٰ حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت امام المناظرین کو بلایا جا رہا ہے، اے امام المناظرین تشریف لائیے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، اعلیٰ حضرت کے شاگرد، اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کام کیا، ہمیں اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کا جواب نہیں لا سکتے، اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کا جواب نہیں لا سکتے۔ اب آؤ تاریخ دیکھو، سرکار شیر بیش سنت مظہر اعلیٰ حضرت پالی
بار بار تشریف لے جا رہے ہیں. اختیار مصطفیٰ پہ مناظرہ ہے, عظمت مصطفیٰ پہ مناظرہ ہے, علم غیب مصطفیٰ پہ مناظرہ ہے. پالی کی جامع مسجد کے اندر اب مناظرہ شروع ہو گیا. دیوبندی دلیل دے رہا ہے, آپ دلیل کو کاٹ رہے ہیں. دیوبندی دلیل دیتا ہے, آپ دلیل کو کاٹتے ہیں. دیوبندی دلیل دیتا ہے, آپ دلیل کو کاٹتے ہیں. قرآن سے آپ نے دلیل پیش کی, حدیث مصطفیٰ سے دلیل پیش کی, لیکن دیوبندی انکار کر رہا ہے. وہابیوں کا مولوی انکار کر رہا ہے. اب سرکار شیر بیش سنت بظہر اعلی حضرت امام المناظرین کو جلال آ گیا. جلال آنے کے بعد آپ نے فرمایا تو رسول کے علم کی بات کرتا ہے, تو رسول کے اختیار کی بات کرتا ہے. اے پالی مار مار والو, اس مسجد کے فرش کو ہٹاؤ. اس فرش کو ہٹانے کے بعد ایک پتھر نکلے گا جس پر اللہ بھی لکھا ہوگا, جس پر محمد بھی لکھا ہوگا. اب پالی والے سوچنے لگے مولانا پہلی مرتبہ ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن شیر بیش سنت نے فرمایا سنو سنو, مجھے مت دیکھو لیکن میرے مرشد برحق کو دیکھ لو. مجھے مت دیکھو, اعلی حضرت کو دیکھ لو. مجھے مت دیکھو, مجدد اعظم کو دیکھ لو. ہوا و تاریخ کے آئینے میں دیکھو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے پالی والو پتھر کو ہٹاؤ. ہٹایا. لوگ فکر میں ہے. پہلی بار سرکار شیر بیش سنت پالی تشریف لائے. جب مسجد کے فرش کو ہٹایا گیا ایک پتھر نکلا. اس پتھر پر ایک طرف اس میں جلالت لکھا ہے, دوسری طرف اس میں رسالت لکھا ہے. کہو سبحان اللہ. اور سنو, جودھ پور کے قریب پالی ہے, چلے جاؤ. جانے کے بعد کرایہ میرا ہے, آنے کا کرایہ میرا ہے, لیکن ماننا کام تمہارا ہے. جب میں نے اس کرامت کو دیکھا, اعلیٰ حضرت کے اس پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کے شاگرد کی کرامت کو دیکھا, تو میرا جذبہ عقیدت کہنے لگا اے دنیا والوں, جب مجدد اعظم کے خلیفہ و شاگرد کی عظمتوں کا عالم یہ ہے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. لہذا پیغام یہی ہے کہ دیوبندیوں سے دور ہو جاؤ, وہابیوں سے دور ہو جاؤ. ابھی آپ کے سامنے ناشر مسلک اعلی حضرت خلیفہ سرکار حضور مفتی اعظم الحمدللہ جلوہ افروز ہوئے. آپ ان کی تقریر کو سماعت فرمائیں گے, لیکن ایک آخری بات سنتے چلو. آخری بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, یہی پیغام میں آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں کہ وہابیوں سے دور رہو, دیوبندیوں سے دور رہو. اپنی لڑکیوں کی شادی دیوبندیوں میں مت کرو. لڑکی دیوبندی اپنے وہاں مت لے کر آؤ. لیکن تمہارا عالم تو یہ ہے, پیسے آئے سیٹ صاحب سیٹ صاحب سیٹ صاحب سیٹ صاحب سیٹ صاحب سیٹ صاحب, دبئی چلے گئے سیٹ صاحب سیٹ صاحب, عرب چلے گئے سیٹ صاحب سیٹ صاحب, بمبئی چلے گئے سیٹ صاحب سیٹ صاحب. لیکن تاریخ دیکھو, تم بمبئی سے کما کے لے کے آئے, ادے پور میں مکان بنایا, 1 کروڑ کا مکان بنایا. رمضان کا مہینہ تھا, رمضان کے مہینے کے اندر تمہاری موت آ گئی. اب تم نے اپنی موت سے آواز دے رہے ہو. ابھی مکان میں آئے ہوئے 1 دن ہوا ہے, تھوڑا سا وقت چاہیے ہے, لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. اب تمہاری جان نکل چکی ہے. اب تاریخ کے آئینے میں دیکھو, جون کا مہینہ تھا, تمہارے باپ کی آواز آئی جلدی کرو جلدی کرو, جون کا مہینہ ہے. تم نے باپ کی طرف دیکھا, میرے باپ تمہارے لیے محلے والوں کو چھوڑا, تمہارے لیے گھر والوں کو چھوڑا, تم مجھے مکان سے نکال رہے ہو. باپ نے کہا بیٹا اسی کا نام دنیا ہے. آؤ تاریخ دیکھو. نظر گئی ماں کی طرف, ماں سے کہا ماں تم وہ تھی, تمہارے لیے اگر محلے میں کسی نے توہین کری تھی, آنا جانا بند کر دیا, سلام مصافہ بند کر دیا, اٹھنا بیٹھنا بند کر دیا, چلو میرے ساتھ قبرستان چلو. لیکن ماں نے انکار کر دیا. آؤ تاریخ کے آگے میں دیکھو. اب نظر گئی بھائی کی طرف, بھائی نے انکار کر دیا. نظر گئی بہن کی طرف, بہن نے انکار کر دیا. اب نظر گئی شریک حیات کی طرف, چلو میرے ساتھ قبر کے اندر چلو. لیکن تمہاری بیوی نے کہا کہ کسی کی بیوی قبرستان نہ گئی, میں کیا جاؤں گی. سب نے چاند چھوڑ دیا, غسل دیا گیا, کفن دیا گیا, جنازے کو اٹھایا گیا. رات کی تاریکی کے اندر قبرستان لے کر آئے, جنازے کو قبرستان کے اندر تمہارے قبر کے اندر رکھ دیا, تختے لگا دیے, مٹی کو ڈال دیا. منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کے منو مٹی کے اندر دبا دیا. اب دبانے کے بعد سب چلنے لگے. باپ واپس آ گیا, ماں کا گھر سے سانس چھوٹ گیا, بیوی کا گھر سے سانس چھوٹ گیا, بھائی واپس آ گیا, سب چلے آئے. اب تاریخ کے آئینے میں دیکھو, اگر آج وہابیوں سے دور رہے ہوگے, آج دیوبندیوں سے دور رہے ہوگے, آج تبلیغی جماعت سے دور رہو گے, آج
وہابیوں سے دور رہو گے، آج گستاخ خدا اور رسول سے دور رہو گے تو کیا دیکھا؟ سب چلے آئے، لیکن مدینے کے تاجدار آ گئے، مکے کے سردار آ گئے، محبوب پروردگار آ گئے، شفیع روز شمار آ گئے، حسین کے نانا آ گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے ادے پور والا، تو وہ ہے جو کربلا میں حسین کی نام کی شبیل لگاتا تھا، کربل کے مدینے کے اندر حسین کا جلسہ کراتا تھا، 11ویں کے مدینے کے اندر غوث کی نیاز دلاتا تھا، اجمیر کے لیے خواجہ ہندوستان کی فاتحہ دلاتا تھا۔ اے آنے والے انسان، وہ تیرا باپ تھا جس نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ تیری ماں تھی جس نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ تیرا باپ تھا جس نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ تیرا عزیز تھا جس نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ تیرے رشتے دار تھے جس نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ تیرا خاندان تھا جس نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ تیرے گھر والے تھے جس نے ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن یہ حسین کا نانا مصطفیٰ جان رحمت ہے جو قبر میں بھی بچائے گا اور میدان محشر کے اندر بھی بچائے گا۔ لہذا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کہنے میں سننے میں قصداً خامیاں غلطیاں ہو گئی، مولا کریم معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفی یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل کا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، ماگدائم تو سلطان دو عالم ہستی، ہست دارم تما یا شہ چیلا مدد، بگرتا بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن، یا خواجہ معین الدین چشتی، قادر یمنا یا غوث اعظم بھی زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان خطب عالم بھی زنم، شاہ برکات برکات پیشی نیا، نو بہار طریقت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، میرے مفتی اعظم امام التقیٰ والنقیٰ ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، مسلک اعلیٰ حضرت کو روشن کیا، مظہر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مقصد علم و حکمت مشاہد رضا ان کی علمی جلالت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو آؤ بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قصی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کہنے میں سننے میں قصداً خامیاں غلطیاں ہو گئی، مولا کریم توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ مولا کریم میری توبہ کو قبول فرما، خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے، دعا دے کے بندہ چلا سفر کو، خدا آباد رکھے اس چمن کو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔